دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل پر پیدا فرمایا اور انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن کیا اور جسم کے اندر جان ڈالی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اور انسان خواب کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، روح کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گنہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ اکرام کا یا اولیاء اکرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور گھومتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر نربھر ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی بیچ ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو اس کی روح ایک ایسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے بیچ ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس جگہ پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان گنہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ کچھ انسانوں کو نزع کے وقت بہت ہی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال لی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزع کی تکلیف ہوتی ہے، اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ اور اپنی طبعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دوسری مخلوق، اس کو ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی فکس کیے ہوئے ٹائم پر موت آتی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس بہت سارے جانور، پرندے اور دوسری مخلوقات رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے آپ نے کبھی طبعی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسے کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کے بارے میں اللہ کی طرف سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ جانور فکس کیے گئے ٹائم سے پہلے پہاڑوں کی گفاؤں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڈھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سرعام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کی وجہ بنتے۔ میرے دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہماری اس روئے زمین پر رہتی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچئے کہ انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے، تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں، پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزع کی سختیاں برحق ہیں، اور نزع کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزع کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے،
لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام جی روح کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور شوق مناتے ہیں، آہ جاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے کوئی بھی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور شوق مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔